السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیٹ۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جسے عالمی سطح پر بہت سراہا گیا۔ اس کتاب میں انسان کی مختصر تاریخ بیان کی گئی اور ان عوامل کو ڈسکس کیا گیا جو انسان کے ڈومینیشن کا باعث بنے۔ اس کتاب کا اب تک دنیا کی 60 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور اس کو بہت سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کتاب کا نام تھا سیپینس اور اس کے رائٹر ہیں یووال نوآ ہراری۔ میں آج اپنی اس ویڈیو میں جو حقائق بیان کروں گا وہ اس کتاب سے لیے گئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جسمانی طور پر ایک بہت کمزور مخلوق ہے اور طاقت کے لحاظ سے ایک ہاتھی، چیتا یا کوئی دوسرا جنگلی جانور انسان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ پھر انسان کو ایسی کیا خاص بات حاصل ہے جس کے باعث انسان اس دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے اور دوسری تمام مخلوقات اس سے کمزور نظر آتی ہیں؟ اگر ہم میں سے کسی سے یہ سوال پوچھا جائے تو میرا خیال ہے لازمی طور پر ہم سب کا جواب ہوگا کہ ہماری عقل ہمیں یہ طاقت دیتی ہے۔ لیکن اگر ذرا سا غور کیا جائے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری تمام تر عقل کے ساتھ اگر ہم میں سے کسی ایک انسان کو کسی ایک جنگلی چیتے یا شیر کے سامنے ڈال دیا جائے یا کسی ایک ایسے جزیرے پر چھوڑ دیا جائے جہاں کوئی چیتا موجود ہو تو ہمارے مقابلے میں وہ جنگلی جانور ہم سے کہیں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عقل ہی کافی نہیں، بلکہ انسان کے اندر اس کی یہ قابلیت کہ وہ بڑے گروہوں کے ساتھ مل کر کوآپریٹ کر سکتا ہے۔ انسان کا بہت بڑے بڑے گروہ کے ساتھ مل کر باہمی تعاون کے ساتھ کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کی اصل طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے۔ پھر اگر میں آپ کو کسی طرح کنونس کر بھی لوں کہ انسان کی اصل قوت جس کی وجہ سے اس نے چاند پر قدم رکھا یا جس کی وجہ سے اس نے ایٹم بم بنایا، وہ کسی ایک انڈیویجول انسان کی ذہانت نہیں بلکہ انسان کی یہ قابلیت ہے کہ وہ بڑے گروہوں کے ساتھ مل کر کوآپریٹ کر سکتا ہے، تو اس سے اگلا سوال جو ہر ذہن میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسانوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں؟ اور اس کا جواب ہے انسان کی امیجینیشن پاور۔ انسان کی امیجنیشن پاور اس کو یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ ایسی امیجنری چیزوں کو ڈسکرائب کر سکے اور ان پہ یقین کر سکے جو کہ ہماری ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی بندر سے یہ کہوں کہ تم مجھے یہ کیلا آج دو تو اس کے بدلے تمہیں جنت میں کیلوں کا ایک باغ ملے گا، تو وہ بندر کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی امیجنری پاور ہے کہ وہ اس کو ایسی چیزوں پہ یقین کرنے کی صلاحیت دیتی ہے جن کو اس نے دیکھا نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں انسان کی تمام کلچرل اور اکنامک سکسیس کے پیچھے اسی امیجنری پاور کا ہاتھ ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑی سٹوری سنائی گئی وہ پیسے کی سٹوری تھی۔ اگر آپ غور کریں تو پیسہ جس کو نہ ہم پہن سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کسی اور استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن یہ انسان کی امیجنری پاور تھی جس نے اس کو یہ سمجھنے کی طاقت دی کہ کل کو وہ اس پیسے کو استعمال کر کے اس کے بدلے کوئی کھانے کی چیز یا پہننے کی چیز خرید سکتا ہے۔ اور جب ایسی کسی امیجنری چیز پہ تمام لوگ یقین کرنا شروع کر دیں تو وہ امیجنری چیز ہمیں یہ طاقت دیتی ہے، انسان کو یہ طاقت دیتی ہے کہ انسان اس کی بنیاد پر آرگنائز ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے۔ جیسے ٹوئیٹا کمپنی، اگر ہم کسی کار کے اوپر ٹوئیٹا کا لیبل لگا دیں تو اس کار کی قیمت زمین سے آسمان کے اوپر چلی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ریئل ورلڈ میں دیکھیں تو ٹوئیٹا نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اگر میں ٹوئیٹا کے تمام شو رومز اور تمام فیکٹریز بند کر دوں تو کیا ٹوئیٹا ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارے دماغ میں ہے۔ اگر ٹوئیٹا کے تمام شو رومز اور تمام فیکٹریز کو بند کر دیا جائے تو اس کے بعد بھی ٹوئیٹا باقی رہے گی، اور آج سے 10 سال بعد صرف ٹوئیٹا کا نام یوز کر کے دوبارہ ٹوئیٹا اسی طرح کھڑی ہو جائے گی جس طرح آج موجود ہے، کیونکہ یہ ایک امیجنری کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارے دماغ میں ہے، لیکن ٹوئیٹا نام کی کوئی چیز ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اسی کو یووال نوآ ہراری ایک فکشنل کانسیپٹ کہتا ہے جو کہ ہمارے دماغ میں موجود ہے۔ یہی فکشنل کانسیپٹ انسان کی تمام تر ترقی اور ماڈرنائزیشن کا باعث ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری نیشن اسٹیٹس، پیسہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ، یہ تمام ایسے امیجنری کانسیپٹ ہیں جو اپنا فزیکل وجود نہیں رکھتے لیکن یہ ہمارے ذہن میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنے امیجنیشن پاور کی بیسس کے اوپر کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی امیجنیشن پاور انسان کی ایسی صلاحیت ہے جو کسی اور دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کوئی بری چیز ہے یا کوئی اچھی چیز ہے۔ یہاں رائٹر نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان کی ترقی کی بنیاد اس کی امیجنیشن پاور ہے، اور جب اس امیجنیشن پر ایک گروپ آف پیپل
یقین کرتا ہے تو ان کی کوآپریشن اس انسان کو یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ آگے سے آگے ترقی کرتا چلا جائے۔ اور یہی اس کتاب کی بنیادی تھیم ہے کہ انسان کی کامیابی اور ترقی کا راز اس طاقت میں ہے کہ وہ ان سین چیزوں کے اوپر یقین کر سکتا ہے، اور وہ ان سین چیزیں انسان کو لارج اسکیل پر کوآپریٹ کرنے کی صلاحیت دیتی ہیں، اور یہ لارج اسکیل کوآپریشن ہے جس کی وجہ سے انسان آج اپنی ترقی کی معراج پہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید ویڈیوز بناؤں اور ایسی مزید کتابوں کو ڈسکس کروں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔